میت کو چہرے پر بوسہ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر حیران رہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک ایسا موقع آیا جب ایک جلیل القدر صحابی نے، پیارے ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس شخص سے ہم بے حد محبت کرتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو کیا ہم آخری بار اسے بوسہ دے سکتے ہیں؟ کیا میت کے چہرے کو چومنا شریعت میں جائز ہے، یا یہ ایسا عمل ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے؟ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک ایسا موقع آیا جب ایک جلیل القدر صحابی نے ایک میت کے چہرے کو بوسہ دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ صحابی کون تھے؟ انہوں نے میت کو بوسہ کیوں دیا؟ اور جب یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس واقعے کی حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس واقعے سے میت کو بوسہ دینے کے بارے میں اسلام کا ایک نہایت اہم حکم سامنے آ جاتا ہے، اور میت کے بوسہ دینے کے بارے میں اسلام کا موقف جان کر شاید کہ آپ کی بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ایسی حقیقت بیان فرمائی ہے جس سے دنیا کا کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، زندگی کی مصروفیات میں گم ہو جاتا ہے، اپنے گھر، اولاد، رشتہ داروں، مال اور مستقبل کے منصوبوں میں مشغول رہتا ہے۔ لیکن ایک دن اچانک وہ وقت آ جاتا ہے جب سانسوں کا یہ سلسلہ رک جاتا ہے، جب انسان سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ بیٹھتے، کھاتے اور ہنستے ہیں، وہی انسان ایک لمحے کے بعد ہمارے درمیان موجود ہوتے ہوئے بھی دنیاوی زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر اسے میت کہا جاتا ہے۔ اس وقت انسان کے پاس نہ مال رہتا ہے، نہ عہدہ، نہ شہرت، نہ دنیاوی اختیار باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی اور وہ اعمال جو اس نے اپنی زندگی میں آگے بھیجے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے میت کے ساتھ بھی بے حد احترام، عزت اور سنجیدگی کا معاملہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسلام میں کسی مسلمان کی وفات کے بعد اس کے ساتھ کچھ اہم حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حقوق صرف خاندان کی ذمہ داری نہیں بلکہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری کہلاتے ہیں۔ فقہ نے غسل، کفن، نماز جنازہ اور تدفین کو فرض کفایہ قرار دیا ہے، یعنی اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ یہ ذمہ داری خاص طور پر ادا کریں تو باقی لوگوں سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے میت کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس کے جسم کو بے احتیاطی سے نہیں چھوڑا جاتا، اس کے جسم کو غسل دیا جاتا ہے، اس کے جسم کی پردہ داری کا خیال رکھا جاتا ہے اور شرعی طریقے کے مطابق اسے پاک کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کو غسل دینے کے طریقے کے بارے میں ہدایات ارشاد فرمائی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہیں تعلیمات کے مطابق میت کو غسل دینے کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد میت کو کفن دیا جاتا ہے۔ کفن صرف ایک کپڑا نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان دنیا کی ظاہری شان و شوکت سے رخصت ہو رہا ہے۔ اب نہ لباس کی نمائش ہے، نہ دنیاوی حیثیت، سب انسان اللہ کے سامنے برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کے کفن کے بارے میں بھی حسن کفن کی تاکید فرمائی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھے طریقے سے کفن دے۔ اس لیے میت کے ساتھ جلد بازی، بے احتیاطی یا بے حرمتی کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔
بلکہ عزت، ستر اور شرعی آداب کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میت کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ دراصل میت کے لیے دعا، مغفرت اور رحمت کی درخواست ہے۔ زندہ لوگ اپنے فوت ہونے والے بھائی یا بہن کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اسے معاف فرمائے، اس پر رحم فرمائے اور اس کے درجات بلند فرمائے۔ پھر میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے اور احترام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ اسلام میت کی تدفین کو غیر ضروری طور پر مؤخر کرنے کی بجائے مناسب طور پر جلد انجام دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شرعی یا ضروری وجہ ہو تو اس کا الگ حکم ہو سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میت کو عزت کے ساتھ اس کے آخری مرحلے تک پہنچایا جائے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ میت کے حقوق صرف غسل، کفن، جنازہ اور تدفین تک محدود نہیں۔ میت کے لیے دعا کرنا، اس کی مغفرت کی درخواست کرنا اور اس کے ساتھ احترام کا معاملہ کرنا بھی اہم ہے۔ اس کے اہل خانہ کو بھی تسلی دینا، ان کے غم میں شریک ہونا اور ایسی باتوں سے بچنا چاہیے جو ان کے دل کو مزید دکھ پہنچائیں۔ میت کے بارے میں ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جو اس کی بے عزتی کا سبب بنے، کیونکہ جس شخص کی زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ اپنے دفاع کے لیے ہمارے سامنے موجود نہیں۔ اسلام ہمیں مردوں کے احترام اور ان کی پردہ پوشی کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اب آتے ہیں آج کے اصل اور انتہائی اہم سوال کی طرف۔ کیا میت کو بوسہ دینا جائز ہے؟ کیا کسی فوت شدہ شخص کے چہرے کو محبت سے بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ شریعت کے خلاف ہے یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں کسی رسم، معاشرتی روایت یا لوگوں کی باتوں پر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کو دیکھنا ہوگا۔ اور یہاں ایک نہایت واقعہ مؤثر سامنے آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پر غم کا ایک ایسا وقت آیا جس کا تصور بھی انسان کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مدینہ سے باہر تھے جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر ملی تو وہ آئے، مسجد میں داخل ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چادر سے ڈھانپا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیا اور رو پڑے۔ ذرا یہاں رک کر غور کیجئے، یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ جس ہستی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ غم اپنی انتہا پر تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بوسہ دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو محبت اور غم کے اظہار کے طور پر بوسہ دینا اپنی اصل کے اعتبار سے ممنوع نہیں، بلکہ صحیح احادیث میں اس کی واضح مثال موجود ہے۔ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا واقعہ نہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے وفات کے بعد بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے اور اسے صحیح قرار دیا گیا۔ اس سے بعد سے مزید واضح ہو جاتا ہے کہ میت کو بوسہ دینا اسلام میں بذات خود کوئی ممنوع عمل نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے اس کی گنجائش ثابت ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔
لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے کسی قریبی عزیز، والد، والدہ، اولاد یا کسی محبوب مسلمان کی وفات پر آخری محبت کے اظہار کے طور پر اس کے چہرے کو بوسہ دیتا ہے تو اسے صرف اس وجہ سے ناجائز قرار دینا درست نہیں کہ میت کو بوسہ نہیں دیا جا سکتا۔ صحیح احادیث اس کے برخلاف واضح مثال پیش کرتی ہے۔ البتہ یہاں اسلام ہمیں اعتدال اور احترام بھی سکھاتا ہے۔ میت کو بوسہ دینا محبت اور غم کے اظہار کی ایک جائز صورت ہو سکتی ہے، لیکن میت کے ساتھ ایسا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے جس سے بے حرمتی، غیر شرعی حرکت، جسم کو نقصان پہنچانا یا لوگوں کے سامنے سطر کی خلاف ورزی شامل ہو۔ میت کی عزت اور پردہ داری ہر حال میں مقدم ہے۔ اسی طرح غم کے اظہار میں ایسی چیخو پکار یا نوحہ نہیں ہونا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو۔ انسان رو سکتا ہے، آنسو بہا سکتا ہے، اپنے عزیز کی جدائی پر غم محسوس کر سکتا ہے، لیکن غم کے اظہار کے بھی اسلامی آداب ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میت کو بوسہ دینا فن نفسن جائز ہے، اور اس کی واضح دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سے ملتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو بوسہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد انہیں بوسہ دیا۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنے مرحوم عزیز کو آخری مرتبہ محبت سے بوسہ دیتا ہے تو اسے محض اس عمل کی وجہ سے گناہ قرار دینا درست نہیں۔ البتہ ہر معاملے میں شرعی حدود، میت کی عزت، پردہ اور دیگر اسلامی آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ موت کے بعد میت کے لیے سب سے قیمتی چیز صرف یہ نہیں کہ ہم اسے بوسہ دیں یا اس کے چہرے کو دیکھیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دل سے دعا کریں، اس کی مغفرت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے درجات بلند ہونے کی دعا کریں، اور اگر اس کے ذمہ کوئی ایسا حق ہو جسے شرعی طور پر ادا کرنا ممکن ہو تو اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دن ایسا بھی آنا ہے کسی میت کے پاس کھڑے ہوں گے تو کل کسی معور کو ہمارے پاس کھڑا ہونا ہوگا۔ آج ہم اپنے پیاروں کے پاس کھڑا ہونا ہوگا، آج ہم اپنے پیاروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، کل شاید کوئی ہمارے لیے دعا کر رہا ہو۔ موت ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب ہو کر پیش ہونے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام فوت شدہ مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو لوگ زندہ ہیں انہیں نیک اعمال کرنے اور موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو معلوماتی اور مفید لگی ہو اور میت کو بوسہ دینے کے بارے میں آپ کی کوئی غلط فہمی دور ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ ہم اہم اسلامی معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کی طرف سے کیا گیا ایک شیئر کسی دوسرے شخص تک ایسی معلومات پہنچا دے جس سے اسے واقعی ضرورت ہو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اسلام، قرآن و سنت اور روزمرہ زندگی سے متعلق ایسی ہی مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک خیر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔